نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللهم آنش وشتی فی قبری اللهم ارحمنی بالقرآن العظیم واجعلہ لی اماما ونورا وہدی ورحمہ اللهم ذکرنی منہ ما نسیت وعلمنی منہ ما جہلت وارزقنی تلاوتہ آناء اللیل وآناء النہار واجعلہ لی حجۃ یا رب العالمین یا حی یا قیوم برحمتک استغیث فاصلح لی شأنی کلہ ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے نفس کے شر سے محفوظ رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چلے آج ہم لوگ سب سے پہلے تلاوت سنتے ہیں سورہ یوسف آیت نمبر 50 to 55 یا 54 تک پہلے رکھے پھر یا تو 55 تک جی انشاءاللہ۔ 50 سے جی 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 ہاں۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الملك ائتوني به فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم قال ما خطبكن إذ راوتن يوسف عن نفسه قلنا حاش لله ما علمنا عليه من سوء قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ خیر بارک اللہ فی علمک وصلی عملک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللهم فقهنا فی الدین۔ وقال الملک ائتونی به، اور کہا بادشاہ نے اس کو میرے پاس لے آؤ۔ فلما، تو جب جاءہ رسول، تو آیا اس کے پاس پیغام لانے والا، قال ارجع، یوسف علیہ السلام نے کہا واپس جاؤ، الی ربک، اپنے آقا کے پاس، فاسألہ، پس اس سے پوچھو، ما بالو، کیا حال ہے، نسبت اللاتی، عورتوں کا جنہوں نے قطعنا، کاٹ لیے تھے، ایدیہن، اپنے ہاتھ، ان ربی، بے شک میرا رب، بکیدہن، ان کی چال سے علیم، واقف ہے۔ تو اس آیت میں کیا یہاں بات آئی ہے کہ جب بادشاہ جو تھا، مصر کا جو بادشاہ جو تھا، جب اسے خواب کی تعبیر بتائی گئی جو کہ یوسف علیہ السلام نے بتائی، تو وہ بہت خوش ہو گیا، اور یعنی تعبیر سے وہ بہت مطمئن بھی ہوا کہ جو لوگوں نے جو کہا تھا کہ گڑبڑ خواب ہے، عجیب و غریب خواب ہے، بس وسوسے ہے، شیطانی وسوسے ہے،
لیکن جس طرح سے یوسف علیہ السلام نے سبحان اللہ جو اللہ تعالیٰ نے ان کو تعلیم دی تھی، خوابوں کی تعبیر کی اور حکمت عطا فرمائی تھی، تو اس سے جب انہوں نے تعبیر بتائی یوسف علیہ السلام نے تو بادشاہ خوش ہو گیا یوسف علیہ السلام سے، اور اس سے یوسف علیہ السلام کے بارے میں شرف، فضل، علم اور خوابوں کی تعلیم یعنی خوابوں کی جو علم دیا گیا تھا تو اس کے بارے میں پتا چلا، اور اسی لیے اس نے کیا کہا، اُتنی بھی کیا اس سے، یعنی کہ یوسف علیہ السلام کو میرے پاس لے آؤ۔ جب اتنی ساری اچھی باتیں معلوم ہوئی یوسف علیہ السلام کو اور وہ بے گناہ ہے اور قید ہے، تو بادشاہ نے کہا کہ اسے میرے پاس لے آؤ۔ تو جب بادشاہ کا قاصد جو ہے پہنچا، کہاں پہنچا؟ جیل خانے میں، قید خانے میں پہنچا، یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچا کہ پاس گیا، تو آپ نے اس وقت تک جیل سے، یعنی آپ فوراً سے یوسف علیہ السلام جو ہے وہ فوراً سے یعنی بادشاہ کے بلانے پر نکل نہیں آئے، بلکہ انکار کیا جیل سے اس وقت تک نکلنے کا کہ جب تک کہ بادشاہ اور جو رعایا ہے ان کے اوپر کیا الزام لگا تھا یوسف علیہ السلام پر، کہ وہ خیانت کی ہے نا انہوں نے، یعنی عزیز مصر کی بیوی کو پھسلانے کی کوشش کی ہے، یہ الزام تھا ان کے اوپر۔ تو اس الزام کی انہوں نے تحقیق کرنے کے لیے کہا تاکہ ان کے یعنی وہ پاک دامن ہے، تاکہ ان کی جو پاک دامنی جو ہے وہ لوگوں کے سامنے یعنی بادشاہ کے بھی سامنے آ جائے، لوگوں کے بھی سامنے آ جائے، اور عزیز مصر جس کے گھر میں وہ رہتے تھے اس کے بھی سامنے آ جائے۔ تو اسی لیے انہوں نے آزادی سے زیادہ ان کو کیا پیاری تھی؟ اپنی عزت پیاری تھی، یہ نہیں کہ جیسے انہیں پتا چلا وہ باہر نکلے نہیں۔ تو سبحان اللہ، اس آیت کے ذریعے ہمیں یوسف علیہ السلام کے بارے میں کیا پتا چلتا ہے کہ یوسف علیہ السلام سبحان اللہ جلد باز نہیں تھے، اور جلد بازی کس کی طرف سے ہوتی ہے؟ کوئی بھی معاملے میں جلد بازی کس کی طرف سے ہوتی ہے پتہ ہے نا؟ شیطان کی طرف سے میم. شیطان کی طرف سے میڈم، شیطان کی جلد طرف سے۔ بازی جو ہے وہ شیطان کی طرف سے ہوتی ہے کہ انسان کو وہ یعنی جلدی جلدی کرنے کے لیے کہتا ہے، جیسے کہ کوئی بھی نیکی کی ہے تو اس کے اوپر بھی کون یہ ڈالتا ہے دل میں کہ ہاں فوراً سے کوئی تعریف کرے یا فوراً سے کوئی اجر مل جائے یا فوراً سے لوگ شکریہ کرے، تو یہ سب کس کی طرف سے؟ یہ جلد بازی، یہ بھی ایک جلد بازی ہے نا۔ تو دیکھیں اتنا بڑا کام کہ الحمدللہ اتنی اچھی وہ تعبیر بتائے، تو اس کا بھی انعام ملنے والا تھا اور بادشاہ بلا رہا تھا، آزادی ملنے والی تھی، مگر اس کے باوجود بھی انہوں نے یعنی آزادی کو پسند نہیں کیا، جلد بازی نہیں کی، بلکہ سوچ سمجھ کر معاملات طے کرنے والے تھے، یہ بات کا پتہ چلتا ہے۔ اور دوسری بات جو پتہ چلتی ہے وہ یوسف علیہ السلام کی کہ یوسف علیہ السلام میں تحمل اور بردباری تھی۔ تحمل اور بردباری کا ہم لوگ سورہ ہود میں پڑھ چکے ہیں، کون بتائے گا کس کو یاد ہے کیا پڑھے تھے تحمل کے بارے میں؟ ابراہیم علیہ السلام بہت تحمل اور بردبار تھے۔ جی شاباش، ابراہیم علیہ السلام کی کوالٹی بتائی گئی تھی، اور اس میں کیا تھا یعنی تحمل کا معنی کیا آپ لوگوں کو بتایا گیا تھا؟ میم حلم سے ہے، یعنی جی کہ مطلب انسان کا اپنے نفس پر ایسا کنٹرول ہو کہ مطلب وہ شدید غصے کے موقع پر بھی اپنے آپ کو مطلب نارمل رکھے، اور جی ناپسندیدہ حالات میں بھی مطلب ٹالریٹ کرنے کی کوشش کرے۔ بالکل بالکل، تو یہ ساری باتیں ہیں نا، یہ سب اپنے عمل کے لیے ہے نا سبحان اللہ۔ تو ان باتوں کو ہم لوگ کو ان ٹرمز کو یاد رکھنا ضروری ہے اور اس کے مطابق عمل کرنا ضروری ہے، اور عمل کرنے کے لیے یاد رکھنا ضروری ہے نا، اسی لیے آپ کے ایگزامس وغیرہ ہوتے ہیں نا، تاکہ ایک بار ایگزام کے لیے جو یاد کیے تو وہ ساری زندگی یاد رہیں گے، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ پھر اسے ہم لوگوں کو یاد بھی دلائیں گے عمل کے لیے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سن کر عمل کرنے والا بنائے۔ تو یہاں سے کیا پتا چلا کہ یوسف علیہ السلام میں جو ہے وہ تحمل اور بردباری، یہ نہیں کہ وہ اتنی مصیبت میں تھے، قید خانے میں تھے تو ابھی رہا ہو رہے تو فوراً سے بس نکل گئے، نہیں، اس میں بھی تحمل انہوں نے اور بردباری سے کام لیا، اور اتنے سالوں کی قید خانے میں تھے، ابھی آزادی مل رہی تھی اور وہ بھی بادشاہ نے بلایا تھا، لیکن پھر بھی فوراً سے جانے کی بجائے کیا شرط رکھی کہ جو الزام لگایا گیا ہے مجھ پر وہ پہلے دور کیا جائے، اس کے بارے میں تحقیق کی جائے۔ یہاں جو ہے نا کہ فَاسْأَلْ مَا بَالُ نِسْوَةٍ، یعنی کہ ان عورتوں سے پوچھ لو کہ جن لوگوں نے اپنے ہاتھ کاٹ دیے تھے، کہاں جب یوسف علیہ السلام کے وہ جو عزیز مصر کی جب بیوی نے عورتوں کو بلایا تھا تو سب لوگوں نے ہاتھ کاٹ لیے تھے، اور یہی ہوا تھا نا پھر بعد میں الزام کس پر آیا تھا کہ یوسف علیہ السلام نے جو ہے وہ
پسلانے کی کوشش کی، اس کے لیے جو ہے وہ انہیں قید کیا گیا، تو وہ اپنے اوپر سے ان الزامات کو دھونا چاہتے تھے۔ اس میں ہم سب کے لیے بھی سبق ہے کہ اگر کوئی اپنے بارے میں کوئی مس انڈرسٹینڈنگ ہو، کسی کو ہوتا ہے نا ایسا فیملیز میں، جہاں خاص کر کے جوائنٹ فیملی ہوتی ہے یا رشتہ داروں میں، کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کوئی آپ کو غلط سمجھتا ہے، یا ساتھیوں میں، دوستوں میں، تو ہمیں اپنی صفائی دینا چاہیے۔ یہ نہیں کہ چلو وہ جو سمجھتا ہے سمجھے، نہیں، بلکہ اپنے اوپر جو اگر کوئی بات آئی ہے تو اس کی صفائی دینا چاہیے اپنے کو، یعنی جو اپنے اوپر الزام لگا ہے اس کو دور کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اس کے بارے میں یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جو ہے وہ یوسف علیہ السلام کے اس طرز عمل، کون سا طرز عمل؟ صبر اور تحمل۔ کون سا طرز عمل؟ صبر اور تحمل کے بارے میں تعریف کرتے ہوئے فرمایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں جیل میں اتنی مدت رہتا جتنی مدت یوسف علیہ السلام رہے تو میں بلانے والے کی دعوت کو قبول کر لیتا، یعنی کہ وہ دعوت قبول کرتا اور میں باہر نکلتا، یعنی تو سبحان اللہ کس طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ تعریف کی۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ یوسف پر رحمت فرمائے، اگر میں ان کی جگہ ہوتا تو دروازے کی طرف جلد لپک جاتا۔ سبحان اللہ۔ تو اس سے بھی ہم لوگوں کو پتہ چلتا ہے کہ یوسف علیہ السلام میں جو کوالٹی تھی، اور ایک بات یہ بھی پتہ چلتی ہے کہ دیکھیں انبیاء ہے نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی نبی ہے اور یوسف علیہ السلام بھی ہے، لیکن سیم ہی اس کے لوگ ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی کس طرح سے وہ اپریشیٹ کر رہے ہیں اور کس طرح سے تعریف کر رہے ہیں، تو یعنی جیلسی نہیں ہے ایک دوسرے کے لیے نا۔ تو ہمیں بھی اپنے ساتھیوں، اپنے ساتھ میں رہنے والوں سے جیلسی نہیں ہونا چاہیے، بلکہ دوسروں کی جو کسی کے اندر بھی جو بھی خیر رہیں گی تو اس کی یعنی اپریشیٹ کرنا چاہیے اور اس کی تعریف بھی کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی اس کی توفیق عطا فرمائے۔ چلے آگے دیکھتے ہیں۔ اور یہ جو حلم اور جو ٹھہراؤ ہے نا، تو وہ ایک لیڈرشپ کی بہت اہم کوالٹی ہے، تو ہمیں جو ہے وہ اپنے اندر بھی ہے نا یہ پیدا کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ تحمل حلم سے ہے اور ٹھہراؤ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ چلے آگے دیکھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ قال آیت نمبر 51، قال ما خطبکن، کہاں بادشاہ نے کیا معاملہ ہے تمہارا، اذ راوتن، جب تم سب نے پھسلانا چاہا تھا یوسف کو عن نفس، یوسف کو اس کے نفس سے، قلنا حاشا للہ، کہنے لگی حاشا للہ، پاکی ہے اللہ کے لیے، ما علمنا، نہیں جانا ہم نے، علیہ اس پر، من سوء کوئی برائی، قالت امرأتو، کہنے لگی بیوی عزیز کی، الآن حصحص الحق، اب واضح ہو گیا حق، انا رعبتہ، میں نے پھسلانا چاہا تھا اس کو، عن نفسہ، اس کے نفس سے، وانہ، اور بے شک وہ، وانہ، اور بے شک وہ، لمن الصادقین، البتہ سچوں میں سے ہے۔ تو اس آیت میں کیا بات آئی ہے کہ جب بادشاہ نے کیا کیا کہ بادشاہ نے ان تمام عورتوں کو، یعنی جنہوں نے اپنے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے نا، تو ان تمام عورتوں کو جمع کیا جنہوں نے عزیز مصر کی بیوی کے یہاں اپنے اپنے ہاتھوں کو کاٹ لیا تھا، اور ان لوگوں کو بھی بلایا، اور ان سے، اور خاص کر کے مخاطب کس سے تھے؟ بادشاہ جو تھے وہ عزیز مصر کی جو بیوی تھی اس سے، کیا وہ ان کے عزیز مصر یعنی کہ ان کے جو وزیر، بادشاہ کا جو وزیر یعنی کہ عزیز مصر کی جو بیوی تھی اس کی طرف اشارہ تھا خاص کر کے۔ اور پھر اس معاملے میں خبر، یعنی اس معاملے کی جب پوچھ تاچھ کی گئی، اس معاملے کی اصل حقیقت کیا ہے اس کے بارے میں جب پوچھا گیا، تب جب تم نے یوسف علیہ السلام کو اپنے نفس سے، یعنی کہا کہ جب تم نے یوسف علیہ السلام کو اپنے نفس سے پھسلانا چاہا تھا تو اس کے بارے میں پوچھا، تو یعنی جو ضیافت اس دن جو ہوئی تھی اس کے بارے میں پوچھا، تو عورتوں نے کیا جواب دیا؟ کان حاشا للہ، یعنی کہ سب بول اٹھی، تمام عورتیں جو تھی جو وہاں آئی ہوئی تھی اس مجلس میں، جو تکیہ لگائی ہوئی جو مجلس تھی اس میں جو آئی تھی، وہ سب بول اٹھی کہ اللہ کی پناہ، ہم نے اس میں کوئی برائی
معلوم نہیں کی، اور یعنی کہ عورتوں نے بادشاہ کے جواب یعنی عورتوں نے بادشاہ کو جواب دیتے ہوئے کہا کہ اللہ کی پناہ یوسف ہر کوئی الزام یوسف علیہ السلام پر جو ہے وہ کوئی بھی الزام نہیں ہے، اور ہم میں ہی یعنی یہ جو برائی جو تھی وہ ہم میں ہی ہے، یعنی ہم نے یوسف علیہ السلام میں کوئی برائی نہیں دیکھی۔ تو جیسے ہی ان عورتوں نے اپنا جو گناہ تھا وہ قبول کیا، تو اسی وقت جو عزیز مصر کی جو بیوی تھی اس نے بھی کیا کہا، الآن حصص الحق، کہ اب تو واضح ہو گئے حق، یعنی کہ ابھی تو لوگوں کو بات پتہ چل گئی، سب کے سامنے بات پتہ چل گئی کہ جو ہے یوسف علیہ السلام جو ہے وہ بے گناہ ہے، اور ان کے اندر کوئی بھی برائی نہیں ہے، یعنی ان کے اوپر جو الزام لگا تھا وہ جھوٹا الزام تھا۔ تو اسی وقت عزیز مصر کی بیوی نے بھی کہا کہ اب سچی بات تو ظاہر ہو گئی، یعنی کہ حق بات بالکل واضح ہو گئی۔ تو پھر وہ کہنے لگی کہ انا راودت ہو، یعنی میں نے، اصل یہ ہے کہ میں نے ہی اسے اپنے نفس سے پھسلانا چاہا تھا، اور بے شک وہ البتہ سچوں میں ہے، اور وہ بالکل بے قصور ہے۔ اسی طرح سب کے سامنے، یعنی اس طرح اس نے سب کے سامنے بھرے دربار میں جو ہے وہ اپنے گناہ کا اعتراف کیا۔ سبحان اللہ۔ تو یہ بھی اپنے گناہ کا اعتراف کرنا یہ کس کا رویہ ہے؟ یعنی غلطی ہو جائے تو اس کا اعتراف کرنا کس کا رویہ ہے، اور گناہ کر کر اعتراف نہ کرنا کس کا رویہ ہے؟ اس کے بارے میں بھی ہم لوگ پیچھے پڑھ چکے ہیں نا، بتائیے جلدی سے اپنے جو جی کس کا، آدم علیہ السلام کا، آدم علیہ آدم علیہ السلام السلام، آدم علیہ السلام اور شیطان کا رویہ کہ اور اور معافی نہیں شیطان کا رویہ ہے کہ وہ نہیں معاف جی شاباش، بارک اللہ فی علمک و صلی علیک، کہ آدم علیہ السلام کا کیا رویہ، ان سے جب غلطی ہو گئی، اللہ تعالیٰ نے منع کیے تھے فلاں درخت کے پاس مت جاؤ، لیکن جب وہ درخت کے پاس گئے اور پھل کھائے تو اس کے بعد جب پتہ چل گیا آدم علیہ السلام نے اپنی غلطی کا اعتراف کیا، اور وہی جب شیطان سے غلطی ہو گئی، جب اللہ تعالیٰ نے سجدہ کرنے کا حکم دیا اور شیطان نے سجدہ نہیں کیا، اور کیا کیا، اپنے غلطی کا، اپنے گناہ کا اعتراف بھی نہیں کیا۔ تو جب بھی ہم لوگوں کے ساتھ بھی یہ معاملہ ہو نا کہ کوئی بھی غلطی ہم لوگوں سے ہو جائے اور پھر بات سامنے آئے یا سامنے نہیں بھی آئے، تو ہمیں خود جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے، اپنی پہلے تو اللہ تعالیٰ کے سامنے اعتراف کرنا چاہے۔ اور یہاں دیکھیں بھری محفل میں انہوں نے اعتراف کیا، تو اس کے بارے میں بعض مفسرین کا قول ہے، یعنی تفسیر میں بات آتی ہے کہ اس وجہ سے کہ وہ بھری مجلس میں اس نے قبول کیا، تو اللہ تعالیٰ نے اسے ہو سکتا ہے کہ ایمان کی دولت عطا فرمائی، یعنی اس کا ایمان اتنا بڑھ گیا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے نا کہ جو گناہ کرے اور اس کے بعد میں توبہ کرے، تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے محبت کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو پسند کرتا ہے، تو سبحان اللہ وہ اس کو ایمان کی توفیق مل گئی۔ تو یہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اعتراف، گناہ کر کے اعتراف کرنا وہ بہت بڑی بات ہے، اور گناہ کر کے اعتراف نہ کرنا یہ شیطانی عمل ہے، تو اس کو چھوڑ دینا چاہیے۔ اگر کسی کے اندر یہ عادت ہے کہ گناہ ہو گیا اور اعتراف نہیں کرتے اپنے جرم کا لوگوں کے سامنے بھی، یعنی اگر ہسبینڈ کہہ رہے یا کوئی کہہ رہے کہ ہاں ایسا ہوا، تو اگر وہ نہیں کہتے تو یہ شیطانی رویہ، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے۔ اور یہاں کیا بات پتہ چلتی ہے کہ یہ جو ہے نا حس ہوسا، تو حس، یہ جو حس کا جو میننگ ہے نا، حس جو ہے وہ کا معنی ہے واضح ہونا، اور حس ہوسا دو بار ہے تو یہ تکرار کے لیے، مبالغے کے لیے، یعنی کہ بار بار واضح ہونا، اچھی طرح سے واضح ہونا۔ تو یہاں سے ہم لوگ کو یہی پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ نے تمام لوگوں کے سامنے یوسف علیہ السلام کی جو بے گناہی تھی وہ ثابت کر لی۔ سبحان اللہ۔ کیا پتہ چلا اس آیت سے ہمیں کہ اللہ تعالیٰ نے، دیکھیں یوسف علیہ السلام بے گناہ تھے، اور کتنے سال تھے قید خانے میں، جلدی سے بتائیے، جو ہم 3 سے 9 سال تک میم، اور 14 سے 12 سے 14 سال، 12 سے 14 نا، 12 سے 14 سال۔ 12 سال میم۔ جی، تو اس کے بارے میں ملتا ہے۔ تو دیکھیں اتنے سال وہ رہے جس جرم کے لیے، وہ تو گناہ تھا ہی نہیں، تو اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے بری الذمہ کیا، اور کس طرح سے اتنے سالوں بعد جو ہے وہ بے گناہی جو ہے وہ سب کے سامنے، ایسا نہیں کہ صرف یعنی ایسا بھی اللہ تعالیٰ کر سکتے تھے نا کہ ہاں بس ان کو یوسف علیہ السلام کو ڈائریکٹ بس باہر نکال لیتے تھے، لیکن سبحان اللہ جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے معاملات کیے، اور جس طرح سے حلم اور بردباری کا ثبوت دیے یوسف علیہ السلام نے، تو اس کی وجہ سے کیا ہوا کہ
भरी मजलिस में यानी बादशाह के सामने और सब लोगों के सामने पूरी बेगुनाही का सबूत मिल गया है, किसके? यूसुफ अलैहिस्सलाम का, यानी सबको पता चल गया। तो इस तरह से है, यानी इससे ये पता चलता है कि अल्लाह ताला जो है अगर कोई सच्चा हो और वो बेगुनाह हो तो अल्लाह ताला एक ना एक दिन जो उसकी जो बेगुनाही को जरूर साबित करता है। सुभान अल्लाह। इसके बारे में हम लोग कुरान में भी इंशाल्लाह सूरह नूर में हम लोग देखेंगे कि जिस तरह से हजरत आयशा रदियल्लाहु अन्हा पर मुनाफिकीन ने तहमत लगाई थी, तो अल्लाह ताला ने खुद कुरान मजीद में सूरह नूर में आयत नाजिल फरमाकर इसकी यानी बरी जुम्मा किया इससे ना कि बरात फरमाई हजरत आयशा की, कि हजरत आयशा जो है वो बिल्कुल बेकसूर है और बिल्कुल पाक है और बहुत इज्जत वाली है। सुभान अल्लाह। तो अल्लाह ताला देखिए किस तरह से ना, यानी इसके लिए इससे हमें क्या सबक मिलता है? चले आप बताइए, हमें क्या नहीं करना चाहिए जब लोग हमारे पर इल्जाम लगाए? तो मैम सब्र करना चाहिए मैम, मुश्किल में जी परेशान नहीं होना चाहिए। जी, नमाज शाबाश। और अल्लाह से उम्मीद रखना चाहिए कि अल्लाह ताला जरूर जो है वो, अगर कोई अपना बात बताने के बावजूद भी, अगर बाज दफा होते हैं ना लोग इतने ज्यादा स्ट्रांग होते हैं कि वो बात मानने के लिए नहीं तैयार होते, कि अगर अपने से नहीं कोई गलती हुई और अगर अनजाने में हो भी गई और हम लोग जब सॉरी भी बोलते हैं तब भी नहीं मानते, तो हमें उस पर सब्र करना चाहिए कि अल्लाह ताला जो है वो लोगों के सामने अपनी जो बेगुनाही है वो जरूर सामने लाएगा। सुभान अल्लाह, है ना। तो इससे बहुत बड़ी हमें सबक मिलती है। हर आयत में सूरह यूसुफ में बहुत सबक है। अल्लाह ताला इन सबक से इन बातों को हम लोगों को याद रखने वाला और उसे अपने अमल में लाने की तौफीक अता फरमाए। चले आगे देखते हैं हम लोग सादिकीन। और देखिए कौन सी सिफात यहाँ फिर से आ रही है यूसुफ अलैहिस्सलाम की? सिद्दीक, है ना, सादिक। सादिक। पीछे, हाँ पीछे कौन सी सिफात पढ़े थे हम लोगों ने? और लोग कह रहे हैं यानी मोहसिन मोहसिन, जी मोहसिन का कितनी बार जिक्र है, फिर सादिक, और पीछे भी वो कैद के साथियों ने भी सादिक कहा था। तो देखिए यानी किस नाम से शोहरत हो रही है यूसुफ अलैहिस्सलाम की, क्या सिफात आ रही है। तो जरा सोचिए हम लोगों के बारे में, लोग अपने बारे में क्या सोचते हैं? कभी हम सोचते हैं इस बात को कि लोग क्या सोचते हैं हमारे बारे में? यानी ये नहीं कि हम अपनी शोहरत चाहते हैं या क्या, लेकिन लोगों की नजरों में हमारी क्या यानी ये है। हम लोग कभी सोचते हैं ऐसे क्या क्या यानी लोग सोचते रहेंगे क्या ये क्या है? तो हमें भी इस तरह के यानी जो सिद्दीक मोहसिन, तो अपने अंदर ये सिफात पैदा करनी चाहिए ताकि लोग भी, यानी इसलिए नहीं कि लोग अपनी तारीफ करें, मगर लोगों की नजरों में रहे ना। क्योंकि अपने मरने के बाद भी अगर कोई अपने हमें कोई याद करे तो अच्छे नामों से याद करे। तो वो जो याद करना होगा ना अपने जो अपने मरने के बाद अगर कोई अच्छे नामों से अगर हमें याद करेगा तो वो गवाही भी कबूल की जाएंगी। सुभान अल्लाह। और उसका भी अजर मिलेगा हमें। तो इसके लिए हमें अपने अंदर सारी अच्छी सिफात पैदा करने की कोशिश करना चाहिए। अल्लाह ताला ही हम लोगों को नेकियों में सबकत करने वाला बनाए और सादिकीन और मुहसिनीन में शामिल करें। चले आगे देखते हैं। औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। ज़ालिका लियअलम, ये ताकि वो जान ले, अन्नी बेशक मैं लम अखुन हूँ, मैंने नहीं खयानत की उसकी बिलगैब, गायबाना तौर पर, व अन्नल्लाह, और बेशक अल्लाह ताला ला यहदी, नहीं रहनुमाई करता, कैदल खाइनीन, खयानत कारों की चाल की। तो यहाँ क्या बात आ रही है? सुभान अल्लाह। कि इसके बारे में मुफस्सरीन के दो राय है। एक यानी बास के नजदीक जो है वो ये यूसुफ अलैहिस्सलाम का कौल है, यानी ये जो बात आई ना कि ज़ालिका, यानी ताकि वो जान ले कि बेशक मैं नहीं खयानत करता। तो इसके बारे में है कि इसके बारे में दो राय है। कि बास की राय है कि यूसुफ अलैहिस्सलाम का कौल है कि जब यूसुफ अलैहिस्सलाम की बेगुनाही साबित हो गई और तमाम लोगों के सामने साबित हो गई, तमाम लोगों के सामने फरमाया, यानी कि यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने से इल्जाम इसलिए दूर कराया ताकि इस औरत के शौहर को, कौन औरत का शौहर, कौन था औरत का शौहर? जल्दी से बताइए। अजीज मिस्र जान ले कि मैं बेकसूर हूँ और मैंने उनकी कोई खयानत नहीं की। यानी खयानत क्या, खयानत यहाँ इससे क्या मुराद है? जल्दी से बताइए, यहाँ खयानत से क्या मुराद है? औरत को मैम उसकी बीवी को इन्होंने नहीं बीवी के फुसलाया। साथ कोई गलत जी काम नहीं शाबाश। किया। जी उनकी बीवी के साथ, अजीज मिस्र जिसका के उनके ऊपर एहसान था यूसुफ अलैहिस्सलाम
پہ ہے نا کہ وہ غلام بنا کر لائے تھے، لیکن کس طرح سے کہا تھا اپنی بیوی کو کہ بہت عزت سے رکھو اسے تاکہ ہم لوگ اسے بیٹا بنائے اور ہمیں یہ فائدہ دے. تو سبحان اللہ وہ یہاں یہ بات آتی ہے کہ یوسف علیہ السلام نے کہا کہ یعنی کہ میں نے کوئی تاکہ لوگوں کو معلوم ہو اور یوسف علیہ السلام یعنی عزیز مصر جو ہے ان کو پتا چلے کہ میں نے کوئی ان کی بیوی یعنی کوئی ان کی خیانت نہیں کی، یعنی ان کی بیوی پر غلط نظر نہیں ڈالی یا ان کو پھسلانے کی کوشش نہیں کی، اور لوگ بھی جان لیں اس بات کو. اور اسی کے بارے میں دوسری رائے آتی ہے کہ بعض کے نزدیک یہ عزیز مصر کی بیوی کا قول ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام کو پھسلانے کی کوشش تو یعنی وہ کہہ رہی ہے عزیز مصر کی بیوی کہ میں نے یوسف علیہ السلام کو پھسلانے کی کوشش تو ضرور کی تھی، لیکن یوسف علیہ السلام نے کوئی بدکاری نہیں کی اور میں نے اپنے شوہر سے کوئی خیانت نہیں کی. یعنی میرے سے یہ غلطی تو ہو گئی کہ پھسلانے کی کوشش کی، لیکن میں نے شوہر کے حق میں، اور یہاں شوہر کا خاص حق جو ہے وہ کیا یعنی غلط کام نہیں کیا یوسف علیہ السلام کے ساتھ، یعنی کسی بڑے گناہ کا ارتکاب نہیں کیا. تو سبحان اللہ، تو اس طرح سے جو ہے وہ یہ دونوں بھی رائے آتی ہے، اور یوسف علیہ السلام کا بھی قول ہو سکتا ہے اور یہ عزیز مصر کی بیوی کا بھی قول ہو سکتا ہے. اور یہاں جو بات آئی ہے وَإِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ الْخَائِنِينَ، اور بے شک اللہ تعالیٰ نہیں رہنمائی کرتا خیانت کرنے والوں کی، یعنی اللہ تعالیٰ خیانت کرنے والوں کو ہدایت نہیں دیتا، جو خیانت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں کامیابی کی راہ پر نہیں لگاتا، یعنی صحیح راستہ نہیں دکھاتا. سبحان اللہ، یعنی ایسا نہیں کہ یعنی اگر یہ یوسف علیہ السلام کا قول ہے تو اس کے مطابق یہ نہیں کہ یعنی اگر میں خیانت کرتا ہوتا تو یعنی اللہ تعالیٰ اتنی ترقی نہیں دیتا جس طرح سے آگے چل کر وہ بادشاہ کے جو خاص آدمی بننے والے ہیں امین اور مکین آگے کی آیت میں انشاءاللہ آئیں گا، تو لوگوں کو یہ نہیں لگے کہ اس نے تو خیانت کی تھی تو پھر یہ کیسا اتنا کامیاب ہو گیا اور اس کو کیسی اتنی ترقی ملی. تو یہاں یہ بھی مراد ہو سکتا ہے، یا تو پھر اور یہ یعنی ایک عام جملہ بھی ہو سکتا ہے کہ یعنی جو بھی خیانت کرے تو ان لوگوں کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کامیابی کی طرف نہیں لاتا، ہدایت کی طرف، ہدایت کے راستے کی طرف نہیں لاتا، صحیح راستہ نہیں دکھاتا. تو اس کے لیے ہمارے لیے اس میں کیا ہے سبق ہے کہ خیانت جو ہے وہ ہر حال میں بہت بری ہے، چاہے پھر وہ کوئی بھی حال میں ہو. جیسے کہ شوہر یعنی بیوی کی خیانت کیا ہوں گی کہ وہ اپنے شوہر کے خاص حق میں خیانت کرے تو وہ ناپسندیدہ ہے. اور کوئی بھی خیانت، کوئی بھی مالی خیانت، امانت کا اپوزٹ ہے نا خیانت. اور دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی خطبہ اس بات سے خالی نہیں ہوتا کہ جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم عہد کو پورا کرنے اور امانت کی پاسداری کا جس میں سبق نہیں دیتے ہو یا اس میں خطبہ نہیں دیتے ہو. اور سبحان اللہ قرآن میں بھی ایسی کئی آیات ہے، ان میں سے یہ بھی ایک آیت ہے کہ جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ وقال اللہ تعالیٰ ان اللہ لا يحب الخائنین، کہ بے شک اللہ تعالیٰ نہیں پسند کرتا، نہیں محبت کرتا خیانت کرنے والوں کو. تو پھر یہاں خیانت سے کیا مراد ہے؟ ہر خیانتیں یہاں آتی ہے. اور الحمدللہ جب یہ اپنی آیت خیانت کے بارے میں آئی تھی تو اس میں بھی کافی ڈیٹیل ہم لوگوں کا ہو گیا کہ کس کس کام میں ہم لوگوں کو خیانت نہیں کرنا چاہیے. یعنی صرف یہ نہیں کہ کوئی امانت رکھنے کے لیے دیں گا ہمارے پاس تو اس میں خیانت نہیں کرنا چاہیے، نہیں، خیانت نماز میں بھی خیانت نہیں کرنا چاہیے. جو اپنی ذمہ داریاں ہے، اپنے جو شوہر کے جو حقوق ہے، اولاد کے جو حقوق ہے، جو اپنی ذمہ داریاں ہے اس میں بھی خیانت نہیں کرنا چاہیے. ہر معاملے میں اللہ تعالیٰ ہم سب کو خیانت سے محفوظ رکھے اور امانت ادا کرنے والا ہم لوگوں کو بنائے. اور اس کے بارے میں حدیث بھی آتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا ایمان نہیں جس میں امانت نہیں. یعنی امانت کیا ہے؟ یعنی اس کا ایمان نہیں جس میں امانت نہیں، اور اس کا دین نہیں جس میں عہد کی پابندی نہیں. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو امانتوں کا صحیح یعنی جو ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں پر دی ہے، یا جو مالی امانتیں ہیں آج کل جو رہتے آپ لوگوں کے آنت کے پیسے رہتے اور چیریٹی کے پیسے رہتے وہ ہو، یا کوئی بھی خیانت، یا تو خیانت رازوں کی بھی تو خیانت رہتی ہے نا، کوئی کچھ بات بتاتا ہے اور آپ سے کہتا ہے کہ ہاں دیکھو کسی کو نہیں بتانا. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے کہ وہ کوئی بات جو ہے وہ دوسروں کو بتائے، وہ بھی جو ہے وہ، اور مجلس کی بھی امانت رہتی ہے. تو اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو امانتوں کا احتیاط سے سنبھالنے والا بنائے ہم سب کو. ہاں
اور اس آیت سے جو ہم لوگوں کو پتہ چلا وہ یہ کہ یوسف علیہ السلام نے یعنی اس میں یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام نے اپنے اوپر جو الزام لگے تھے وہ یعنی وہ الزام کو کیوں دھونا چاہا، کہ اس کو دور کرنے کے لیے کیوں یہ کوشش کی، اور کیوں اس طرح سے بادشاہ کو بھی کہا کہ نہیں میں اس وقت تک نہیں، شرط کیوں لگائی کہ جب تک میرے اوپر جو الزام لگے وہ صاف نہیں ہو جائے تو میں باہر نہیں آؤں گا. تو یہ اس لیے کیونکہ دیکھیں یوسف علیہ السلام جو تھے وہ پیغمبر تھے، رسول تھے، اور پیغمبر کی حیثیت سے انہیں جو ہے وہ تمام فرائض کو ادا کرنے تھے. تو پیغمبروں کی سب سے بڑی جو صفات ہوتی ہے نا، دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی ہم لوگ سب جانتے ہیں، اور تمام انبیاء کی یہ صفات ہوتی ہے کہ وہ صادق اور امین ہوتے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تو ہم لوگ یہ بھی جانتے ہیں نا کہ نبوت سے پہلے بھی لوگ کیا، مکہ کے لوگ انہیں کیا کہتے تھے، کیا کہتے تھے؟ صادق اور امین، صادق اور امین امین. صادق. سبحان اللہ. تو وہ یعنی نبوت سے پہلے، رسالت سے پہلے بھی وہ اپنی قوم کے صادق اور امین مانے جاتے تھے. سبحان اللہ. تو وہ یعنی صادق تو لوگ جانتے تھے، تو یہ امانت میں یہ جو الزام لگا تھا نا وہ خیانت ہو رہی تھی نا ایک طرح سے. تو اس لیے یوسف علیہ السلام نے اپنے اس الزام کو دور کرنے کی کوشش کی، کیونکہ اس کے بعد میں ان کو آگے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا میسج پہنچانا ہے نا لوگوں کو، تو اس میں تو امانت ہونا چاہیے، ادروائز کیا ہوگا، امانت میں خیانت. اور یہ جو ہے نا، یہ جو اللہ کا کلام ہے وہ ہم سب پر ذمہ داری ہے نا کہ اسے دوسروں تک پہنچائے. تو اس میں بھی ہم لوگوں سے خیانت نہیں ہونا چاہیے. اس پوائنٹ سے، فرسٹ پوائنٹ سے یہی سمجھ میں آتا ہے نا کہ ہمیں جو ہے وہ پہنچانے میں بھی، یعنی جو کچھ علم ہے وہ صحیح حاصل کرنے اس کے لیے کوشش کرنا چاہیے. اس کے باوجود بھی اگر غلطی ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے گا، لیکن اس کے لیے کوشش کرنا ضروری ہے. یہ نہیں کہ بس ایسے اٹھے اور دوسروں کو بات بتانے لگے، نہیں، کوشش کرنا ضروری ہے. باقی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ اگر انجانے میں ہو گئی غلطی تو معاف کرنے والا ہے. سبحان اللہ. اور دوسری بات یہ کہ یوسف علیہ السلام کو جو ہے وہ دین کی تبلیغ کرنی تھی، تو انہیں اپنی صداقت اور امانت داری لوگوں پر واضح کرنی تھی. تو ہم بھی دین کے دائی ہیں نا، تو ہمیں بھی اپنے اندر یہ صفات پیدا کرنی چاہیے کہ صادق اور امین ہونا چاہیے، تبھی ہم جو ہے یہ دین کا کام اچھی طرح سے اخلاص سے کر سکتے ہیں. نیکسٹ ہے تھرڈ پوائنٹ ہے، تاکہ عزیز مصر جان سکے کہ یوسف علیہ السلام نے اپنے مالک سے خیانت نہیں کی، یعنی کہ عزیز مصر سے، اور تاکہ لوگ بھی جان لے کہ جو خیانت کرتا ہے اس کی چالیں کامیاب نہیں ہوتی. یعنی انہوں نے خیانت نہیں کی، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے انہیں کامیابی عطا کی. الحمدللہ. تو یہاں سے یہی بات پتہ چلتی ہے، اور اللہ کا شکر ہے الحمدللہ ہم لوگ کا جو ہے وہ 12 پارہ کمپلیٹ ہوا ہے. ہاں انشاءاللہ اس کے بارے میں اگر کچھ پوچھنا ہوگا تو ہم نیکسٹ کلاس اپنی جب اسٹارٹ ہوں گی یعنی کل، تو اس میں آپ کو تھوڑا سا پوچھیں گے کیا بات جو اسے سیکھے نا، جو عملی پوائنٹ جو اس سے سیکھے وہ پارہ نمبر 2 سے. آج تو اپنے پاس ٹائم نہیں ہے. ہاں چلو، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم فقہنا فی الدین. اللہ تعالیٰ جو کچھ ہم لوگ پڑھتے ہیں، سیکھتے ہیں، ان باتوں کو ہمیشہ یاد رکھنے والا بنا دے، اور اللہ تعالیٰ ہی یاد رکھوائے اور ہم لوگوں کے سینوں میں جذب کرائے اور ذہن نشین کرائے، اور وقت پر ساری باتیں یاد آئے، اور اس کے مطابق اللہ تعالیٰ اس کے مطابق، ان آیات کے مطابق اور قرآن اور حدیث کے مطابق اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اللہ تعالیٰ ہم سب سے جو بھی برائیاں ہیں ہم لوگوں کی، وہ برائی کو دور کر دے اور اچھائیوں کی نشو نما کرے. اللہم انی اسألک فعل الخیرات و ترک المنکرات و حب المساکین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. 13 پارے پہ آتے ہیں، آیت نمبر 53. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی ان ربی غفور رحیم. وما ابرئ، نہیں اور نہیں میں بری الذمہ کرتا ہوں، نفسی اپنے نفس کو، ان النفس بے شک نفس لامارۃ البتہ بہت حکم دینے والا ہے، بالسوء برائی کا، الا مگر ما رحم ربی
اس پر جو رحم کرے، ربی میرا رب، ان ربی غفور الرحیم، بے شک میرا رب غفور الرحیم ہے۔ اس آیت کو ہائی لائٹ کیجئے، بہت عمل کی آیت ہے۔ اللہ کرے کہ یہ اللہم فقہنا فی الدین، اللہ کرے ہم لوگ یہ آیت کو بہت اچھی طرح سے سمجھ سکے اور اپنے دلوں میں جذب کر سکے اور مرتے دم تک اسے یاد رکھ سکے اور اس کے مطابق عمل کر سکے۔ تو دیکھیں یہ جو آیت ہے اس کے بارے میں بھی آتا ہے کہ مفسرین کے یعنی جو تفسیر کرتے ان کے بارے میں وہ مفسرین کی رائے ہے کہ اس کے بارے میں بھی دو رائے ہے، اور اس کے بارے میں کیا ہے کہ بعض کے متعلق یہ جو جملہ ہے، یہ جو بات ہے وہ کس نے کہی کہ یہ حضرت یوسف علیہ السلام کا قول ہے، کہ جس کا مطلب ہے کہ میں اپنے آپ کو یعنی وہ جو یوسف علیہ السلام جو یعنی سبحان اللہ، تھوڑا اس کا یہ دیکھیں پیچھے کیا تھا کہ یوسف علیہ السلام قید خانے میں تھے، قید سے جو ہے وہ پھر کس طرح سے سبحان اللہ بادشاہ نے انہیں بلایا اور کس طرح سے بے گناہی یوسف علیہ السلام کی ثابت ہو گئی، اور کس طرح سے شان و شوکت سے عزت سے جو ہے وہ باہر نکل رہے۔ تو اس وقت یوسف علیہ السلام یعنی کتنی عاجزی تھی یوسف علیہ السلام کے اندر، اور کتنی خشوع اور کتنی خشیت اللہ تعالیٰ کی تھی کہ وہ اپنے آپ کو یعنی اتنا ہونے کے بعد، یہ سب دکھانے کے بعد سب کو پتا چل گیا کہ ہاں یوسف علیہ السلام جو ہے وہ بالکل بے گناہ ہے، انہوں نے پھسلانے کی کوشش نہیں کی۔ تو یہاں وہ فرما رہے کہ اس وقت کہ یعنی میں مطلب یہ کہ برائی میرا یعنی مطلب ہے کیا، میرا بچ نکلنا اپنے بل بوتے پر نہیں تھا بلکہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی توفیق سے تھا، اور میں اپنے نفس کو پاکیزہ نہیں سمجھتا، یہ تو برائی پر اکساتا رہتا ہے سوائے اس کے جس پر اللہ رحم کرے۔ یعنی سبحان اللہ، یہ بات کہہ کر یعنی یوسف علیہ السلام نے اپنے آپ کی عاجزی اور انکساری کا اظہار کیا، اور یہ بتانا چاہا کہ یعنی میں جو بچ گیا، یعنی عورتوں نے پھسلانے کی کوشش کی لیکن میں بچ گیا، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں بہت اپنے نفس کو میں بہت پاکیزہ نہیں سمجھتا ہوں کہ ہاں میں تو بہت متقی اور پرہیزگار ہوں، اس کے لیے میں بچ گیا، نہیں، بلکہ کیا فرمایا، وما ابرئ نفسی، میں اپنے نفس کو بری الذمہ نہیں سمجھتا، اپنے آپ کو پاکیزہ نہیں سمجھتا، ان النفس لامارۃ بالسوء، بے شک نفس جو ہے وہ برائی کا ہی حکم دیتا ہے۔ اور یہاں جو ہے نا پھر اللہ تعالیٰ سے ریلیٹ کیا، سبحان اللہ، الا ما رحم ربی، لیکن جس پر اللہ رحم کرے، سبحان اللہ، تو یعنی اللہ تعالیٰ جس پر رحم کرے وہی بچ سکتا ہے گناہوں سے اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے کے کاموں سے اور بے حیائی کے کاموں سے، اور اپنے نفس کے شر سے وہی بچ سکتا ہے جس پر اللہ رحم کرے۔ اللہم اجعلنا منہم، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اللہ تعالیٰ کی رحمت نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے نفس کے شر سے بچائے، کیونکہ نفس ہی ہے جو انسان کو برائی کا حکم دیتے رہتی ہے۔ تو اور پھر فرمایا کہ ان ربی غفور الرحیم، بے شک میرا رب غفور الرحیم ہے، بخشنے والا اور معاف کرنے والا، اور رحیم ہے، بہت رحم کرنے والا۔ اور بعض مفسرین نے کہا کہ جن میں کیا ابن حافظ ابن کثیر کا بھی یہی کے مطابق بھی یہی ہے کہ یہ عزیز مصر کی بیوی کا قول ہے، یعنی اس نے کہا کہ پیچھے کی جو بات تھی نا یہ اسی کا کنٹینیوشن تھا۔ یہاں کیا بات آئی تھی، یہ جو آئی تھی نا الان حصص الحق، وہ سب جو کہا تھا نا، تو اسی کا یہ کنٹینیوشن ہے، یعنی وہ اپنے گناہ کا وہ سب کے سامنے اظہار کی، اور پھر یہاں وہ کہہ رہی ہے کہ اس نے کہا کہ میں اپنے نفس کو پاک صاف نہیں کہتی، نفس تو بری بات کہتا ہے اور بری خواہش رکھتا ہے، اسی وجہ سے میں یوسف کو اپنی طرف مائل کرنا چاہا تھا، یعنی بے شک میرا نفس تو برائی پر اکساتا ہے، یعنی اپنا جو نفس ہے وہ برائی پر اکساتا ہے، مگر جس پر میرا رب رحم کرے یعنی اسے برائی سے بچا لے، سبحان اللہ۔ تو یہ دونوں بھی رائے ہو سکتی ہے اور اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے۔ بس یہ کہ ابھی اس میں ہمارے لیے کیا سبق ہے نا، ابھی وہ تو تھی ان لوگوں کی بات وہ ہو گئی، ہاں، یا تو یوسف علیہ السلام نے کہا تب بھی صحیح ہے، یا تو اگر عزیز مصر کی بیوی نے کہا تب بھی صحیح ہے، بات تو وہی ہے کہ اپنا جو نفس ہے، یعنی مین جو بات ہے وہ یہ کہ اپنا جو نفس ہے وہ انسان کو ہمیشہ، اور وہ بھی کون سا نفس، ان النفس لامارۃ بالسوء، یعنی نفس امارہ جو ہے
وہ انسان کو برائی کا حکم دیتا رہتا ہے. یعنی نفس امارہ کسے کہتا ہے؟ وہ نفس جو بار بار انسان کو برائی کی طرف اکساتا ہے، برائی کی طرف لاتا ہے، بار بار برائی کو. چلے یہاں سے ہی ہم لوگ نوٹ سے ہی دیکھتے ہیں. انسانی نفس کی 3 حالتیں ہوتی ہیں یا 3 قسمیں ہوتی ہیں؟ انسانی نفس کی 3 حالتیں ہوتی ہیں یا 3 قسمیں ہوتی ہیں؟ نفس انسان کی 3 حالتیں کون سی ہوتی ہے؟ ایک تو ہے نفس امارہ، یعنی نفس کی ابتدائی حالت ہوتی ہے. بہت دھیان سے سنیے، توجہ سے سنیے. انشاءاللہ اگر اس پر ہم لوگوں کا کنٹرول آ گیا نا تو بہت سی برائیوں سے اللہ تعالیٰ ہی ہم لوگوں کو محفوظ رکھیں گا. اللہ کرے کہ بہت اچھے سے ہم سمجھا سکے اور سمجھ سکے ہم بھی، اور آپ لوگ بھی سمجھ سکے، اور ہمیشہ اس کو یاد رکھنے والے بنے، اور ہمیشہ اپنے نفس کے شر سے اللہ تعالیٰ، اور وہ بھی خاص کر کے نفس امارہ ہے نا. 3 قسم کی جو نفس ہے، یہ نفس امارہ کی یہاں بات ہو رہی ہے، جس کا ذکر سورہ یوسف آیت نمبر 13 میں یہ جو چل رہا ہے کہ نفس کی ابتدائی حالت ہوتی ہے، وہ ہمیشہ بری باتوں، بری کاموں کا حکم دیتا رہتا ہے، برائی کو خوبصورت کر کے، مزین کر کے دکھاتا ہے، برائیوں کے فائدے بتاتا ہے. سبحان اللہ. دیکھیں یعنی کیا کیا یہ جو نفس ہے، یعنی ہم لوگوں کو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ ہاں بس شیطان ہی کرتے رہتا ہے. یہ تو پہلے تو اپنا خود اندر کا نفس ہی ہے جو اس طرح سے جو ہے وہ برائیوں کو خوبصورت کر کے دکھا رہا ہے اور مزین کر کے دکھا رہا ہے. اس کے جو فائدے ہیں وہ بتاتا ہے، اور اس کا مقصد صرف اپنی ذات ہوتا ہے. یہ جو نفس امارہ ہے نا، اللہ تعالیٰ ہم سب کو نفس امارہ کی شر سے محفوظ رکھے. ہاں اس کا کیا رہتا ہے کہ اس کا مقصد صرف اپنی ذات رہتا ہے، اپنی ذات کا فائدہ، اور وہ بھی کون سا فائدہ؟ جلد ملنے والا فائدہ، جلد بازی والا. یہ نہیں کہ آخرت کا فائدہ نہیں، جلد ملنے والا فائدہ. اپنی بڑائی کا اظہار اور اپنی خواہش، بس اسی کے پیچھے یہ پڑا ہوا رہتا ہے، اور اسے دوسروں کے حقوق کی پرواہ نہیں ہوتی، وہ دوسروں کے بارے میں نہیں سوچتا. اور نفس کی اسی حالت کو نفس امارہ کہا جاتا ہے، جس کا ذکر یہی آیت سورہ یوسف آیت نمبر 53 میں چل رہا ہے کہ یہ جو ہے وہ نفس کی حالت ہے کہ جو ہمیشہ برائی کا ہی حکم دیتا ہے. اور جب یہ رہتا ہے نا نفس امارہ، جب یعنی کوئی خواہش جو رہتی ہے اپنی پہلے خود ہی دل میں آتی ہے نا، اس کے بعد جو ہے نا شیطان آتا ہے، اور پھر شیطان جو ہے، اور یہ جو نفس امارہ ہے نا اس کا دوست کون رہتا ہے؟ شیطان ہوتا ہے. پھر یہ جو مل کے شیطان جو ہے وہ نفس امارہ کے ساتھ مل کر انسان کو جو ہے وہ تباہ کر ڈالتے ہیں. تو سب سے پہلا یعنی جو ہمیں بچنا ہے نا، وہ اپنے نفس کے شر سے، اسی نفس امارہ کے شر سے. وہ کس طرح سے بچنا ہے اور کس طرح سے ہوگا وہ انشاءاللہ آگے آئے گا اس کا ذکر. پھر اسی طرح، اور آپ لوگ بھی تھوڑا سوچئے اس کے بارے میں اور کس طرح سے بچا جائے، کیونکہ یہ ہم سب کے لیے بہت عملی پوائنٹ ہے، اور بہت اچھی طرح سے اللہ کرے کہ ہم لوگ اس بات کو سمجھ سکے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو نفس امارہ کے شر سے محفوظ رکھے. اور یہ ہر ایک کے اندر ہے نا، ہر ایک کے اندر، کوئی بھی اس سے بچا ہوا نہیں. ہر ایک کے اندر ہے نفس جو ہمیشہ، جو بار بار کیا حکم دیتی ہے، کیا مشورہ دیتی ہے کہ برائی کرو، برائی کرو، برائی کرو. برائی کو خوبصورت کر کے دکھائیں گی، اس کو اس کے فائدے بتائیں گی کہ ہاں دیکھو یہ فائدے. تو بس اللہ تعالیٰ ہی محفوظ رکھے. پھر اسی طرح دوسرا جو ہے وہ، انمیوٹ کیجئے پلیز اپنے آپ کو، نہیں سوری میوٹ. نفس لوامہ، یہ یعنی کہ یہ جو نفس ہے، دوسری حالت ہے، اس کو ضمیر بھی کہتے ہیں، نفس لوامہ. دوسری نفس کا یعنی جو دوسری قسم کی جو نفس ہے یا نفس کی جو دوسری حالت ہے وہ کیا؟ نفس لوامہ، اور اسے ضمیر بھی کہتے ہیں. یعنی یہ انسان کو روکتا ٹوکتا ہے، جو غلطیوں کو، کوتاہیوں کو، نیکیوں میں پیچھے، یعنی کس میں روکتا ٹوکتے رہتا ہے؟ برائیوں سے. یہاں برائیاں لکھنے بھول گئے ہیں، برائیوں سے اوپر آپ لکھیں، انسان کو برائیوں سے روکتا ٹوکتا ہے، برائیوں سے روکتا ٹوکتا رہتا ہے، جو غلطیوں اور کوتاہیوں اور نیکیوں میں پیچھے رہنے پر ملامت کرتے رہتے. یہ لوامہ جو ہے نا، لوامہ یعنی ملامت کرنا، یعنی ملامت کرنے والی نفس. اور وہ کب ملامت کرتی ہے؟ کہ وہ جب کوئی گناہ ہو جاتا ہے تو وہ منع کرتی ہے کہ نہیں نہیں، یعنی ایک تو پہلے گناہ کرنے سے بھی پہلے وہ ملامت کرتے رہتی ہے کہ نہیں کرو نہیں کرو، گناہ کے پاس بھی مت جاؤ. وہ ملامت کرتے رہتی ہے. اور اگر گناہ ہو جائے تب بھی وہ ملامت کرتے رہتی ہے کہ نہیں توبہ کرو، اصلاح کرو، نیکی کرو.
تو وہ ملامت کرتے رہتی ہے ہمیشہ جو ہے نا, وہ ملامت کرتے رہتی ہے, برائی سے روکنے کی پوری کوشش کرتے رہتی ہے جو نفس لوامہ ہے. پھر انسان جو ہے وہ آہستہ آہستہ یعنی جو اپنے نفس کی اصلاح کرنے کی کوشش کرتا ہے اور گناہوں سے توبہ کرنے کی کوشش کرتا ہے. اور پھر اور اسی کا ذکر جو ہے وہ سورہ قیامہ میں کیا گیا ہے. سورہ قیامہ کی پہلی آیت, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, لا اقسم بیوم القیامہ, یعنی اللہ تعالیٰ نے اس میں نفس سے لا اقسم بیوم, ایک سیکنڈ صبا یہ آیت نکالو ذرا. صبا سورہ القیامہ, صبا ٹیچر سے ہم کہہ رہے ہیں, صبا ٹیچر ہے کیا؟ سورہ قیامہ کی آیت پڑھیے ذرا, پہلی اور دوسری, یا چلے جس کے پاس بھی ہے جلدی سے کھولیے. ہم یہاں قرآن نہیں کیا کھولے ہیں نا وہ اس کا. نہیں ملی کسی کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ. جی جزاک اللہ خیر, بارک اللہ فیک کا. تو آیت نمبر 2 ہے. ہاں یہاں ہم آیت نمبر 1 ہی لکھے اور آگے کی بھول گئے. تو اس میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے سورہ القیامہ میں نفس لوامہ کی قسم کھا کر فرمایا ہے نا قیامت کے بارے میں کہ ضرور آنے والا ہے, قیامت ضرور آنے والی ہے. سبحان اللہ. تو اس سے پتہ یعنی اس سے اس کی دلیل ملتی ہے نفس لوامہ کی, جو ہمیشہ انسان کو ملامت کرتے رہتی ہے اور اسے ضمیر بھی کہتے ہیں. اور دیکھیں وہ حدیث یاد کیجئے اس میں گناہ کے بارے میں کہ گناہ کیا ہے, الاسم ما حق به نفسک وکرہت له ان یطلع. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گناہ وہ ہے جو دل میں کھٹک جائے اور تو برا جانے کہ لوگ اس پر مطلع ہو. تو یہ جو دل میں کھٹک جو ہوتی ہے نا, کھٹک, تو یہاں یہی ہے نا لوامہ, جو ملامت کرتے رہتی ہے نہیں یہ غلط ہے, تو وہی ہے ضمیر ہی ہے. یعنی انسان کا ضمیر جو ہوتا ہے, اگر انسان کا ضمیر بیدار, اس کے لیے لوگ بولتے ہیں نا کبھی بات کر کیا ضمیر مر گیا ہے آپ کا, تو ضمیر انسان کا اگر بیدار رہا تو یہ جو ہے وہ نفس لوامہ جو یعنی وہ تاکید کرتے رہتی ہے کہ نیکیوں کا شوق دلاتے رہتی ہے, برائیوں سے روکنے کی کوشش کرتے رہتی ہے. اگر برائی ہو گئی تو وہ توبہ کی طرف لوٹنے کے لیے کہتے رہتی کہ توبہ کرو, 2 رکعت نماز پڑھو تو اللہ تعالیٰ معاف کرے گا. لیکن جو انسان ہے وہ کیا کرتا ہے, فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا. یعنی اللہ تعالیٰ نے فجور اور یہ رکھا ہے, لیکن انسان جو ہے وہ اس کو دباتے رہتا ہے یا تو اس کے ذریعے جو ہے وہ پاکیزگی حاصل کرتا ہے. سبحان اللہ. تو یہ جو ہے وہ نفس لوامہ تھی. اور پھر اسی طرح نفس تیسری جو ہے وہ نفس مطمئنہ ہے. یہ وہ نفس ہے جو نفس کی تیسری حالت ہے, یعنی جب انسان یا تیسری قسم کی جو نفس ہے وہ کہ جب انسان نفس امارہ کی شر سے بچ کر نفس لوامہ کی بات سن کر اپنی اصلاح کرنے کی کوشش کرتا ہے, اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے کی کوشش کرنے لگتا ہے, نیکیوں میں آگے بڑھتا ہے اور نیکیوں میں محنت کرنے لگتا ہے, اللہ کی رضا پر, اللہ کی رضا اور اللہ تعالیٰ کے ہر فیصلے پر راضی رہتا ہے. پھر ایسے انسان یعنی ایسے انسان کے اندر جو کیفیت جو اندر جو پیدا ہوتی ہے نا, یہ سارے جو نفس ہے یہ سب اندر کی بات ہے نا, اور یہ انسان ہم خود ہی پہچان سکتے ہیں. بلل انسان علی نفسہ بصیرہ, کہ ابھی ہمارے اندر کون سا نفس چل رہا ہے اور ابھی کون سا, کیونکہ یہ پلٹتے رہتا ہے. ایسا نہیں کہ ایک بار مطمئن ہے تو ہمیشہ مطمئن رہے گا, ایک بار لوامہ ہے تو ہمیشہ لوامہ رہے گا, اور ایک بار امارہ ہے تو ہمیشہ نہیں. یہ 3 حالتیں ہیں, بدلتے رہتی ہے. تو ہمیں اس کو سیٹ کرنا ہے, اپنے آپ پر لانا ہے, لوامہ سے مطمئنہ پر لانا ہے. پھر جو یعنی یہ جو کیفیت جو اندر پیدا ہوں گی نا اپنے اندر, تو وہی نفس مطمئنہ ہے کہ جس کا ذکر سورہ فجر آیت نمبر 27 میں ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. تو یہ نفس لوامہ مطمئنہ ہے کہ جس کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن میں اور جس دن یعنی مرنے والے
جب فوت ہوتا ہے تو اس وقت جو فرشتے آتے ہیں خوبصورت کفن اور وہ کفن اور خوشبو لے کر آتے تو اس وقت اس سے کہتے ہیں یہ نفس مطمئنہ سے کہ نکل اپنے رب کی طرف راضی اور خوشی ہو کر اپنے رب کی طرف اور جنت کی طرف، اللہ کی جنت کی طرف۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی اسی حالت میں نفس مطمئنہ کے حالت میں فوت کرے اور ہمیشہ مرتے دم تک نفس مطمئنہ میں رکھے۔ اور یہ ہم خود ہی جانتے ہیں کہ ابھی ہمارا نفس کون سا ہے، کہ بے چین ہے، کہ برائیوں کی طرف آمادہ ہو رہا ہے، برائیوں کی طرف بھاگنا چاہ رہا ہے، یا نیکیوں پر رہنے کو وہ خوش ہے، یا کیا ہے۔ تو یہ نفس کی جو حالت ہے وہ بدلتے رہتی ہے، تو اس کے لیے اپنے نفس کی ہمیں خود ہی اصلاح کرتے رہنا چاہیے، ہاں، اور بہت اس کو کنٹرول میں رکھنا چاہیے، کیونکہ نفس جو ہے نا وہ بہت جلدی سیر ہو جاتا ہے۔ یعنی اپنے نفس کی، اگر ہم لوگ اپنے نفس کی یعنی اپنے آپ کی تعریف کریں گے نا کہ ہاں ہم تو بہت اچھے ہیں، ہم تو یہ بھی کرتے ہیں وہ بھی کرتے ہیں، تو وہ جلدی سے وہ سیر ہو جاتا ہے اور جلدی سے اس کے اندر یعنی کیا تکبر پیدا ہوتا ہے، اور پھر وہ جو ہے وہ نفس کون سا بن جاتا ہے، نفس امارہ بن جاتا ہے۔ تو اپنے آپ کو کبھی بھی یعنی بہت زیادہ اونچا، بہت زیادہ اچھا نہیں سمجھنا چاہیے کہ ہاں میں تو بہت اچھی ہوں، یہ ایسے وہ ویسے، اور خود ہی بہت اچھی، تو اپنے آپ کو بہت اچھا بھی نہیں سمجھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعائیں ضرور مانگنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اچھوں میں، نیک لوگوں میں، سچوں میں، مخلص لوگوں میں شامل کرے، لیکن یہ کہ اپنے آپ کو بہت زیادہ یعنی یہ نہیں کرنا چاہیے کہ ہاں بھائی ہم اچھے، تو پھر وہ جو ہے وہ انسان کے اندر وہ خود غرضی آتی ہے، تکبر، اور پھر وہ ریا وغیرہ آتا ہے، اور پھر انسان جو ہے وہ برائیوں میں پھنستا ہے اس طرح سے، اور وہ شیطان کے لپیٹ میں آتا ہے۔ تو نفس جو ہے نا وہ دو چیزوں کا مجموعہ ہے۔ کون سی دو چیزیں؟ ایک ہوتی ہے شہوت اور ایک ہوتا ہے غضب۔ نفس جو ہے وہ دیکھیں نیچے ڈائیگرام ہے یہ، ہاں یہ جو ہے وہ اس کا ذکر یعنی 2002 میں جو ہم لوگوں نے پڑھے تھے نا، تو اس کی تفسیر میں ڈاکٹر صاحبہ نے بتایا کہ نفس جو ہے وہ دو اس چیزوں کا مجموعہ ہوتا ہے، ایک شہوت کا اور ایک غضب کا۔ اور شہوت یعنی شہوت کا علاج، پھر شہوت کس سے پیدا ہوتی ہے؟ شہوت جہالت کی پیداوار ہے، یعنی جہاں علم نہیں ہے، جہالت ہے، لا علمی ہے، تو جہالت کی پیداوار کیا ہے؟ شہوت، انسانی شہوانی خواہشات میں۔ دیکھیں نا آج یعنی ہم لوگ دیکھتے ہیں نا کہ کتنے لوگ جو ہے وہ اپنی بس منمانی اپنے خواہشات کے پیچھے بھاگ رہے، تو کیوں؟ کیونکہ لا علم ہے، علم نہیں ہے، اور بعض اوقات علم ہونے کے باوجود بھی لوگ جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو اس سے بچا ہے نا کہ علم آنے کے باوجود بھی ہم علم کے مطابق عمل نہ کرنے والے بنے اور صرف اپنے خواہشات کے مطابق، تو پھر وہ تو جہالت ہی ایک طرح کی ہے نا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس جہالت سے محفوظ رکھے اور علم پر عمل کرنے والا بنائے۔ اور غضب اور نفس جو ہے وہ کس کا مجموعہ ہے؟ غضب اور شہوت کا۔ اور غضب کس سے ہوتی ہے پیدا؟ ظلم کی پیداوار۔ جب انسان کسی پر ظلم کرتا ہے نا، لوگوں کے حق نہیں ادا کرتا ہے اور لوگوں پر ظلم کرتا ہے، کوئی بھی پھر وہ حق ہو، تو لوگوں کے حق میں کمی کوتاہی کرتا ہے، تو یہ ظلم کی وجہ سے، تو یہ ظلم کی پیداوار ہے۔ تو اس کے لیے جہالت کا علاج پھر کیا ہے؟ یعنی نفس کے شر سے بچنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ جہالت کا علاج کرنا چاہیے، اور جہالت کا علاج علم ہے، یعنی علم حاصل کر کے اس پر عمل کرنا ہے۔ اور ظلم کی پیداوار غضب جو ہے وہ ظلم کی پیداوار، تو ظلم سے بچنے کا کیا علاج ہے؟ ظلم سے ہم کس طرح سے بچیں گے؟ ظلم سے ہم عدل کر کے، یعنی ہم اپنے بارے میں سچے ہو، عدل انصاف پر قائم ہو، لوگوں کے بارے میں عدل کرنے والے ہو، یعنی جو خود کے لیے پسند کرتے ہیں وہی چیز ہم دوسروں کے لیے بھی پسند کریں۔ لیکن لوگوں کے جو معاملات ہیں وہ کیا ہوتے ہیں؟ اپنے لیے کچھ اور دوسروں کے لیے کچھ اور ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے۔ ہاں، تو ایک تو یہ ہوا کہ علم حاصل کرنا اور اس پر عمل کرنا، اور ظلم سے بچنا اور عدل انصاف کرنا، لوگوں کے لیے بھی وہی پسند کرنا جو خود کے لیے پسند کرتے ہیں، وہ عدل ہوگا نا۔ سبحان اللہ۔ ابھی ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ ہمیں نفس امارہ کی شر سے بچنے کے لیے کیا کرنا چاہیے۔ تو دیکھیں سب سے پہلے یہ کہ ہمیں اپنے نفس امارہ کی شر سے بچنے کے لیے اپنے اندر جو نفس لوامہ جو ہے نا اس کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے۔ نفس لوامہ یاد رہے گا آپ کو؟ ایک بار بتائیے، چلے نفس امارہ یعنی کون سا نفس ہوگا؟ جلدی جلدی بتائیے، کون ایک بتائے جو گا؟ میم برائیوں وہ کو نفس جو ابھارتا ہمیشہ ہے، برائی کی طرف بلاتا ہے۔ برائی جی کا بالکل صحیح، ہاں بالکل صحیح۔ اور نفس لوامہ جو ملامت کرتا یعنی ہے اور جو کہتا برائی ہے کہ مطلب سے برائیوں سے روک ٹوک روکتا کرتا ہے۔ اور نیکی کی جی طرف بلاتا ہے۔ جی، جو ملامت کرتے رہتا ہے کہ نہیں، یہ روکنے کی کوشش کرتا ہے، نہیں 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 یہ کرو، یہ مت کرو، اور اگر ہو گئی غلطی تو ملامت کرتا ہے کیوں ایسا کیا، کیوں ایسا کیا، پھر وہ انسان توبہ کرتا ہے، اوکے لوامہ۔ پھر اس کے بعد میں نفس مطمئنہ،
جو نفس امارہ کو یہ کرتے ہوئے نفس لوامہ پر قائم رہتا ہے. یعنی کہ نفس لوامہ کی بات سنتا ہے اور مطلب نفس امارہ کے شر سے بچانے کی کوشش کرتا ہے اور اپنی اصلاح کرتا ہے. اصلاح کرتا ہے، نیکیوں میں سبقت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی نیکیوں میں اطاعت کے سبقت کاموں میں نیکیوں میں سبقت کرتا اور اللہ تعالیٰ کے فیصلے سے وہ راضی رہتا ہے نا. اور اللہ تعالیٰ کے فیصلے سے وہ راضی رہتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے جس کو جو دیے ہے نا اس پر وہ خوش رہتا ہے. وہ ملامت نہیں کرتا اس کو وہ ملا مجھے نہیں ملا، یہ نہیں کرتا ہے. تو وہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر خوش رہتا ہے. وہ مطمئن، وہ دنیا میں بھی مطمئن رہتا ہے اور مرتے وقت بھی کیا رہیں گا، وہ مطمئن رہیں گا، ہے نا. سبحان اللہ، اللہم اجعلنا منہم. تو یہی ہے. ہاں، تو اس کے لیے کیا ہے پھر ابھی اس کا علاج، یعنی اس کے بچنے کے لیے کیا ہے کہ ہمیں نفس امارہ کے شر سے بچنے کے لیے کیا کرنا چاہیے، اپنے نفس لوامہ جو ہے اس کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے. تو نفس لوامہ کو، اور نفس لوامہ کس طرح سے یعنی ہم نفس لوامہ کو مضبوط کیسے کر سکیں گے، یا نفس امارہ کے شر سے ہم لوگ بچ کیسے سکیں گے. تو یہ آیت ایک بار دیکھیے اور آپ ہی ہم کو اس میں آنسر بتائیے کہ نفس امارہ سے ہم کس طرح. آیت دیکھیے آپ جلدی سے، اپنے پارے میں آیت دیکھیے اور ہم کو بتائیے کہ کس طرح سے امارہ کے شر سے بچیں گے. اگر اللہ تعالیٰ ہم پر رحم کرے تو ہمیں اللہ تعالیٰ کی رحمت مانگنی چاہیے، مطلب کہ دعا بھی کرنی چاہیے، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. تو اس طرح سے، اور مطلب جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے کام ہے وہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت نصیب ہوگی. جی شاباش، بارک اللہ فی علمک و سلام علیک. تو ہمیں کیا کرنا ہے، دیکھیں آیت میں ہی، آپ آیت ہی یاد رکھیں گے نا تو ہمیشہ یاد رہے گا کہ نفس امارہ سے کس طرح سے بچنا ہے. ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی. لیکن نفس امارہ سے وہی بچیں گا جس پر اللہ رحم کریں گے. اللہ نہیں بلکہ رب کا ذکر، میرا رب رحم کرے. تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے، یعنی رب کی رحمت سے ہی کوئی بھی انسان، یعنی کوئی یہ نہیں کہہ سکتا نہیں کہ میں تو بہت نفس مطمئنہ ہوں اور میرے اندر تو یہ امارہ ہے ہی نہیں. نہیں، یہ تو اللہ تعالیٰ ہی جسے چاہیں گا، جس پر رحم کریں گا وہی بچیں گا امارہ کے شر سے. تو اس امارہ کے شر سے بچنے کے لیے ہمیں ایسے تمام اعمال کرنا ہے جو اللہ تعالیٰ کی رحمت کو کھینچ لائے. جو کہ آپ لوگوں کو دیکھیں، سبحان اللہ، وہ اسائنمنٹ تو ہم بھولے ہوئے تھے آپ لوگوں کو پوچھنے کے لیے، شاید ایک بار پوچھے تھے مگر آیا یا نہیں آیا آپ کا، آپ لوگوں نے ڈالے نہیں شاید ہوم ورک. تو آج دیکھیں کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے پھر یہ یاد دہانی کرائی کہ جس پر رحم کرے اللہ وہ اعمال کرے. اللہ تعالیٰ جن اعمال کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی رحمت آتی ہے، ایسے ہم اعمال کریں گے تو اس سے جو ہے وہ ہم لوگ نفس امارہ کی شر سے بچیں گے اور اپنا نفس لوامہ جو ہے وہ مضبوط ہوگا. تو اب بتائیے آپ لوگ، چلیں ایک ایک کر کے بتائیے، اب زیادہ ٹائم نہیں لیجیے. ہاں، کہ ایک ایک پوائنٹ بتائیے. چلے اسٹارٹ کیجیے. یا تو ہم نام لوں کسی کا. اسما محمد نہیں، صبا آپ بتائیے. جی میم، جو مطلب اپنی توبہ کرے گا اور اللہ تعالیٰ مطلب اپنی اصلاح کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ کی رحمت نصیب ہوگی. تو اس کی دلیل ہمیں سورہ بقرہ آیت نمبر 160 سے ملتی ہے کہ مگر جن لوگوں نے توبہ کی اور اصلاح کر لی تو اللہ یہی لوگ ہیں جن کے توبہ میں قبول کرتا ہوں اور میں ہی بہت توبہ قبول کرنے والا ہوں اور نہایت رحم کرنے والا ہوں. جی بارک اللہ فی علمک، شاباش. تو ایک کیا پتا چلا، جو توبہ کریں گا تو ان پر اللہ تعالیٰ رحم فرمائیں گا. چلے نیکسٹ دلیل آگے. تبسم. گلناز تبسم نہیں بتا رہے. گلناز آپ نے کیے تھے اسائنمنٹ، آپ کے پاس وہاں نہیں ہوگا شاید. نغمہ میم جو ہجرت کرتا ہے ایمان لانے کے بعد، جو ہجرت کرتا ہے اللہ پاک اس پہ رحم کرتے ہیں اور اس کے گناہ معاف کر دیتے ہیں. اور یہ اس میں آئے ہیں سورہ ہجرہ میں، والذین ہاجروا فی اللہ من بعد ما ظلموا لتنبئنہم فی الدنیا حسنہ والاجر الآخرہ اکبر لو کانوا یعلمون. اس میں ہے نا رحمت کا ذکر، رحمت کا ذکر ہے نا، ہم نے سنے نہیں شاید دھیان سے. ہاں، رحمت کا ذکر ہے نا اس میں اللہ تعالیٰ کی. سبحان اللہ. چلے تکبیر. جی آیا نمبر سورہ اعراف آیا نمبر 56. ان رحمت اللہ قریب من المحسنین. اللہ کی رحمت جو محسنین ہیں ان سے بہت قریب ہے. جی سبحان اللہ. تو اپنے آپ کو کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ محسن بننے کی ضرورت ہے. محسن بنیں گے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت آئیں گی. جی شبانہ جزاک اللہ خیر. جی شبانہ جی بتائیے. میم، سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 82. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ
वरहमतुल लिल मुमिनीन। तर्जुमा है, हमने कुरान उतारी है इसलिए कि हमने कुरान मजीद को उतारा है और उसने शिफा रखी है। जितनी जो रहमत चाहता है वो कुरान पढ़ ले, क्योंकि कुरान मजीद मोमिनों के लिए रहमत है, रहमत का पैगाम है, रहमतें हासिल करने का सबब है। जी सुभान अल्लाह, बारकल्लाह मैडम उसमें जी मैडम सूरह कहफ में है ना मैडम, का इल्म हासिल करना जरूरी है ताकि उसके जरिए अल्लाह ताला हम पर रहम करे। सुभान अल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। जी बताइए। मैडम सूरह कहफ में रब्बना आतिना मिन लदुनका रहमतन इन्नका सूरह कहफ की आयत है ना, रहमत का जिक्र है ना उसमें, रब्बना आतिना मिन लदुनका रहमतन वही अल्लाह मिन अमरिना रशदा। हाँ राशिदा, हाँ जी हाँ। और कौन सा नाम है? मैम सूरह इमरान में सूरह आल इमरान है अतिउल्लाह व रसूलहु लअल्लहुम तुरहमून। इताअत करो अल्लाह और रसूल की ताकि तुम पर रहम किया जाए। बारकल्लाह फी इल्मिक। इससे क्या पता चला, अल्लाह और अल्लाह के रसूल की इताअत करेंगे तो अल्लाह ताला की हमें रहमत नसीब होगी। जी पर जज़ाकल्लाह। सूरह बकरा आयत नंबर 155 से 157 तक इसका जिक्र है। अल्लाह ताला आजमाता है जब खौफ से इंसानों को, फलों की कमी से, मालों की कमी से, नफ्स की कमी से, और जब उनको मुसीबत पहुंचती है तो वो कहते हैं कि उसी की तरफ लौटना है, तो ऐसे लोगों पर अल्लाह ताला की रहमत होती है। जी मैम अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम रहमतुल्लाह बरकातहू। जी बताइए बिल्किस। जी मैम सूरह हूद आयत नंबर 3 व अनिस्तगफिरू मींस जो अल्लाह ताला से तौबा तलब करते हैं, अल्लाह ताला उन पर अपनी बारिशें रहमत नाजिल करते हैं, बारिश आसमान से, और उन्हें अपने माल और बेटों से नवाजते हैं और उनके लिए बाग और नहरें, मतलब ये चीज का जिक्र था यहाँ पे। जी बिल्कुल सही। तो तौबा इस्तगफार का और ना, जी मैम, और कुरान को खामोशी के साथ सुनने वालों को भी अल्लाह ताला की रहमत नसीब होती है ना। सूरह अल आराफ आयत नंबर 204 वइज़ा कुरियल कुरानु फस्तमीउ लहु। आपका एक बार हो गया सबा, दूसरे को चांस था। जज़ाकल्लाह खैर। परवीन आप बताइए। परवीन मैम मैं बताइए ना अभी। हाँ नफीसा। जी मैम अस्सलाम वालेकुम। सूरह ज़ुमर की आयत 53 है मैम। तो ए नबी फरमा दीजिए, जिन्होंने अपनी जानों पे जुल्म किया उन्हें अल्लाह की रहमत से नाउम्मीद नहीं होना है, तो बेशक अपना रब बहुत बड़ा रहम करने वाला है। तो कभी नाउम्मीद नहीं होना है, तो इस्तगफार करना है अपनी गलतियों पे, अल्लाह ताला से हमेशा अच्छी उम्मीद, अच्छा गुमान रखना है। जी अच्छा, किसी को हदीस मिली? जी बारकल्लाह फी इल्मिक। हदीस मिली किसी को? मैम एक हदीस ये है कि जो 80 से पहले 4 सुन्नत पढ़ता है तो उस पर अल्लाह ताला की रहमत होती है। तिरमिज़ी की। तो अच्छा, इस पर अमल करने की कोशिश करते हैं। जी मैम करते हैं, कभी छूट जाती है लेकिन करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ तो वही और कोशिश मैम ये करते भी है ना, हैं। सल्लम ने फरमाया अल्लाह की रहमत होती है उस बंदे पर जो तहज्जुद के लिए उठता है और अकेला नहीं उठता बल्कि अपनी बीवी को भी उठाता है, और पेश करती है तो उस पे पानी का छिड़काव करता है। और ऐसी औरत पे भी रहमत बरसती है जो रात को उसका तहज्जुद पढ़ती है और खाविंद को भी उठाती है, अगर वो नहीं उठता है तो उस पे पानी का छिड़काव करती है। जी चले, जज़ाकल्लाह खैर। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे से आप लोगों ने बताया। तो ऐसे जो भी जितने भी अमाल है ना, कोई बाकी है और बोलना चाहता है कोई एक? चले टाइम हो गया अपना। जी मैम, फर्ज नमाज के बाद जो अपनी जगह उसी जगह पर बैठा रहे, फर्ज नमाज के बाद जो बैठकर उस मुसल्ले पर दुआ करता रहता है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो शख्स नमाज पढ़ने के बाद अपनी जगह पर बैठा रहता है, जहां उसका कदम थे, जहां उसने सजदा किया, उसका मुसल्ला है, उस जगह वो बैठकर जिक्र करता है। वो जिक्र जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाए थे, अल्लाह ने नूरानी फरिश्ते 3 दुआएं करते रहते हैं। एक कि ऐ अल्लाह उसे माफ कर दे, दूसरा ऐ अल्लाह उस पर रहम फरमा, और तीसरा ऐ अल्लाह उसका तौबा कबूल फरमा। फरिश्ते उस वक्त तक दुआ करते रहते हैं जब तक कि वो शख्स बेवजू ना हो जाए। जी सुभान अल्लाह। तो इस पर भी अमल करना है। अभी तो देखिए हम लोग पढ़ते तो लिखते रहते ही है ना, तो जो टाइम जो अपना यानी जो नमाज के बाद जो हम लोग फ्री रहते हैं कि अपना किचन में आने का टाइम नहीं रहता या कुछ और काम नहीं रहता, तो जाए नमाज पर ही बैठकर, चाहे आपको नीचे नहीं बैठने जम रहा है, आप चेयर लीजिए, वहां बैठिए और वहां बैठ कर ही अपना कुरान का जो सबक याद करना है,
तजवीद का या वटुअट का या तफसीर करनी है, तो उसी जगह पर बैठकर आप पढ़ते रहेंगे तो सुभान अल्लाह इतने टाइम तक अपने ऊपर फरिश्ते रहमत और मगफिरत की दुआएं करेंगे। सुभान अल्लाह, बारकल्लाह फी इल्मिका। अस्मा मैम जल्दी मैं से बताइए। इसमत शाजिया भाई फर्ज नमाज के मैं बाद वो इसी का नमाज पे बैठे थे को उम्रा और हज करने का सवाब मिलता। हाँ इशराक नमाज जी जिक्र जी, करते थे रहमत की बात आई है, रहमत की। जी आप शाजिया। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जी मैम सफा। अल्लाह ताला की रहमत हो उस बंदे जी पर मैम। जो बेचने और खरीदने में और अपना हक वसूल करने में नरमी इख्तियार करे, ये बुखारी शरीफ की हदीस। जी जी शाबाश, बारकल्लाह फी इल्मिक। अस्मा मैम जी छींकते जी वक्त भी शाजिया। अल्हम्दुलिल्लाह और छींक के बाद भी नहीं अल्हम्दुलिल्लाह। शबाना, जी शबाना आपका हो गया क्या? जज़ाकल्लाह खैर। शाजिया बताइए। जी मैम, ये सूरह बकरा में है ना 218 आयत है, इन्नल लज़ीना आमनु वल लज़ीना हाजरू वजाहदू फी सबीलिल्लाह उलाइका यरजूना रहमतुल्लाहि जी वल्लाहु शाबाश। गफूरुर रहीम। इसमें है ना जी यहाँ के अगर हम दीन की नशोनुमा के लिए या उसको परवान चढ़ाने के लिए लोगों तक पहुंचाने की खातिर हिजरत करें या जहाद करें तो हमें अल्लाह की रहमत हासिल होती है। जी शाबाश, बारकल्लाह फी इल्मिक, जज़ाकल्लाह खैर। इस पर जल्दी से बताइए, लास्ट है आप। हाँ अभी आगे जी हमें बस सूरह आल इमरान आयत नंबर 89। मगर जिन लोगों ने इसके बाद तौबा की और अपनी इस्लाह की तो बिलाशुबा अल्लाह ताला बेहद बख्शने वाला और निहायत ही रहम वाला है। तो तौबा करना और अपनी इस्लाह करना ये अल्लाह ताला की रहमत, इससे अपने अल्लाह ताला शाबाश। की रहमत मिलती है। जी मैम ये जज़ाकल्लाह खैर। तौबा जी में भी है मैम कि जो लोग तौबा करते हैं उनको भी अल्लाह की रहमत होती है, और कुछ दूसरे लोग जिन्होंने एतराफ किया अपने गुनाहों का, उन्होंने मिला जुला कर किया अपने अमाल नेक, और कुछ दूसरे बुरे, उम्मीद है कि अल्लाह ताला मेहरबान हो उन पर, बेशक अल्लाह ताला गफूरुर रहीम है। जी सुभान अल्लाह, बारकल्लाह इल्मिक, बिल्कुल सही। चले ओके, और अल्हम्दुलिल्लाह। कॉल तो भी है ना मैम, जो तुम जमीन वालों पर रहम करो, हाँ आसमान वाला तुम पर रहम करेगा, ऐसा भी है ना। जी 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 हाँ, करो मेहरबानी मैम एक तो। तो अभी आज ही आयत में पढ़ी है ना, जो अपने नफ्स से हमारे से बचाएगा तो उस पे रहम। हाँ जी जी सुभान अल्लाह। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों के पास राबिया कुछ बाकी है, बताइए जल्दी से। जी गुलनाज अभी बताइए, चले जल्दी से। और राबिया और गुलनाज बस। बस वही है कि तुम जमीन वालों पे रहम करो, अल्लाह तुम पर रहम फरमाएगा। जी तो अल्लाह ताला हम सबको तौफीक अता फरमाए कि अल्लाह के बंदों पर रहम करें हम लोग। हाँ दरगुजर का मामला करें और हर मामले में उनकी हेल्प करने में, मशवरा देने में रहम करने वाला बनाए, तो अल्लाह ताला हम पर रहम फरमाएगा। और राबिया जल्दी से बताए आप। जज़ाकल्लाह खैर गुलनाज, मैम बारकल्लाह। आयशा हुमैरा का भी हैंड रेज है। अच्छा जल्दी से बताइए आयशा और राबिया, जल्दी से। राबिया अगर आपने नहीं बताया तो। सादिकीना है ना मैम, आल इमरान में आयत नंबर 17 में, जो सब्र करने वाले और सच बोलने वाले और फर्मा बरदारी करने वाले हैं और अल्लाह की राह में खर्च करने वाले हैं और पिछली रात को जागकर मतलब बख्शिश मांगने वाले हैं। जी जी शाबाश। तो इन लोगों पर अल्लाह ताला रहम करता है। हाँ हो गए सब। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो अल्हम्दुलिल्लाह अपने पास इतने बहुत सारे अमाल आ गए। बस अल्लाह तौफीक अता फरमाए हम सबको, क्या इन पर अमल करने वाले बने, हमेशा याद रखने वाले बने और इसके मुताबिक जो है वो अल्लाह ताला यानी ये अमल करे, ताकि अल्लाह ताला की हम पर रहमत हो। और फिर जब अल्लाह ताला की रहमत होगी तो अपने आसपास में कौन होगा बताइए? फरिश्ते मैम, फरिश्ते। हाँ, फरिश्ते सुभान अल्लाह। उतरेंगे। जब हम लोग अल्लाह ताला की रजा के काम करेंगे और अल्लाह ताला की रहमत जो आती है वो किसके जरिए? फरिश्तों के जरिए। तो फरिश्ते हमारे आसपास होंगे, तो जहाँ फरिश्ते रहते हैं वहाँ यानी शैतान ज्यादा टिक नहीं सकते, और जहाँ शैतान होते, जहाँ अल्लाह ताला की नाफरमानी के काम होते हैं, अल्लाह ताला को नाराज करने वाली बातें होती है, वहाँ शैतान होते हैं। तो वहाँ कौन नहीं जाते? फरिश्ते नहीं जाते हैं ना। और जहाँ फरिश्ते होते हैं वहाँ शैतान नहीं टिक सकता है। तो सुभान अल्लाह, हम लोग हमेशा अगर अल्लाह ताला की रहमत में रहेंगे तो फरिश्ते अपने आसपास रहेंगे। और जो उभारने के लिए यानी अपने नफ्स को उभारने के लिए जो शैतान आता है, जो अम्मारा का साथ लेता है और हमें बुराई के दलदल में फंसाता है, तो उसके शर से हम लोग महफूज रहेंगे। तो इसके लिए हमें इन तमाम अमाल को करने की कोशिश करना चाहिए और तमाम अल्लाह ताला की नाफरमानियों से बचते रहना चाहिए। और साथ ही साथ हमें अल्लाह ताला की रहमत की भी दुआ मांगनी चाहिए और अपने नफ्स के शर से भी बचने के लिए दुआ मांगनी चाहिए। अल्लाह की रहमत से बचने नहीं, अल्लाह ताला की रहमत हासिल करने की दुआ जो है ना, वो अपनी पीछे एग्जाम में हो चुकी है, लेकिन आप में से कोई बताएगा वो कौन सी दुआ थी? या कोई भी जो जिससे अल्लाह ताला की रहमत नसीब होती है? अपने एग्जाम में हो चुकी मैम है ये या हय्यु बताइए। या क़य्यूम बिरहमतिका अस्तगीस।
हाँ ये तो आएंगी ही, ये नफ्स के इसमें है रब्बना आतिना मिन लदुनका आतिना रहमत फिल- हाँ जी, रब्बना आतिना मिन लदुनका वहय्यि लना मिन अमरिना रशदा। जी। चले एक बार मांगे अल्लाह ताला से, अल्लाह ताला की रहमत है ना, हम लोग इस दीन की मजलिस में अल्लाह ताला से उसकी रहमत मांगते हैं। रब्बना आतिना मिन रब्बना आतिना मिन आतिना मिन लदुनका लदुनका रहमतन व रहमत हय्यि लना मिन वहय्यि लना मिन अमरिना अमरिना रशदा। रशदा। तो रहमत की दुआ मांगना चाहिए और अल्लाह ताला से अपने नफ्स के शर से। तो जब भी ये नफ्स आएगा ना, तो अभी हम लोग को याद आना चाहिए हाँ, कि सिर्फ नफ्स नहीं, नफ्स अम्मारा जो हमें बार बार जो है बुराई का हुक्म देती है, उसके शर से बचने के लिए दुआ मांगनी चाहिए। तो ये दुआ भी मांगते हैं हम लोग, अल्लाह ताला दुआ मांगते हैं हम लोग, अल्लाहुम्मा रहमतका अर्जू फला तकिलनी इला नफ्सी तरफत ऐन व अस्लिह ली शानी कुल्लहू ला इलाहा इल्ला अंता। तो सुभान अल्लाह। बस आज तो हमारे ख्याल से फिर यहाँ तक ही रखेंगे, आगे की अभी आयत इंशाल्लाह कल तक करेंगे। आज आपका ग्रुप भी है, तो बस ये बात समझ में आई कि किस तरह से नफ्स अम्मारे से बचना है वो। हाँ, अल्लाह ताला हम सबको महफूज रखे और इन तमाम अमाल को करने की तौफीक अता फरमाए कि जिससे अल्लाह ताला की रहमत खींच लाती है ना। बस यही कि अल्लाह ताला की रजा के काम करते रहना चाहिए, तो हमारे आसपास में फरिश्ते होंगे और शैतान फिर वहां नहीं टिक सकेगा। और जहां हम अल्लाह ताला की एक पल में भी अगर हम अल्लाह ताला की नाफरमानी का काम करते हैं ना, तो फरिश्ते वहां से हट जाते हैं और शैतान आ जाते हैं। तो जहाँ शैतान होगा तो वो तो हम लोगों को, जो इंसानों को जो है वो बुराई के दलदल में ही लेके जाएगा और जहन्नम में ही लेके जाने के लिए आएगा। तो अल्लाह ताला हम सबको अपने नफ्स के शर से, और सुबह सुबह जब हम लोग सुबह के अस्कार में वो पढ़ते हैं ना, तो उस वक्त भी ध्यान में रखिए ये कि सुबह में जो हम लोग अस्कार पढ़ते हैं ना, उसमें भी है ना नफ्स के शर से बचने के लिए। तो अल्लाह ताला हम सबकी हिफाजत फरमाए अपने नफ्स के शर से। चले, सुभान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम।